الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه وقال الله تعالى الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعيدكم منه مغفرة وفضلا يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وقال الله تعالى ومن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم بھائی اور دوستو، ہر ایک آدمی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے، اور یہ کامیاب اور کامیابی دو الفاظ جو ہیں یہ 24 گھنٹے کی زندگی میں بہت زیادہ بولے جاتے ہیں. گھر سے نکلتے ہیں بیٹے بیٹیاں تو ماں باپ کے طرف کو کامیاب فرمائے، اللہ آپ کو کامیابی نصیب فرمائے، دوست سے استاد شاگرد سے سب جگہ پر جو ہے تو اللہ کامیاب اور کامیابی کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے کہ کامیابی مل جائے. اب جو ہے کامیابی کیا چیز ہے؟ ہماری سائنسی دنیا میں کہتے ہیں نا کہ یو شوڈ ڈیفائن اے تھنگ. آپ کسی چیز کی تعریف کریں کہ وہ ہے کیا. جب ہے کیا چیز تعریف کر لے کہ وہ ہے کیا ہے، جب یہ سمجھ آ جائے وہ ہے کیا ہے تو پھر آدمی کو اس کا حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. کچھ چیز ہے کیا ہے اس کا حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو کسی چیز کے بارے میں پہلی بات یہ ہے کہ اس کی تعریف کہ وہ چیز ہے کیا. پھر دوسری بات کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. وہ چیز جو کسی کی تعریف کی گئی کہ وہ یہ ہے، دوسری بات یہ کہ اس کو حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے. بس یہ دو باتیں جب آدمی کو حاصل ہو جائیں تو یہ اس کو مکمل چیز کو مکمل طور پر حاصل کر لیتا ہے. اور جب آدمی کسی چیز کو مکمل طور پر حاصل کرتا ہے تو اس کے مکمل فوائد اس کو ملنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اب کامیابی کیا ہے؟ کامیابی کی ایک تعریف جو ہے تو وہ دانشوروں نے، فلاسفروں نے، لیڈروں نے کی ہے. کامیابی کی ایک تعریف دانشوروں نے، فلاسفروں نے، لیڈروں نے کی ہے. اور دانشوروں، فلاسفروں اور لیڈروں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم بہت زیادہ سمجھ والے ہیں اور ہم سارے انسانوں کے مسائل کو حل کرنے والے ہیں. تو کامیابی جو ہے تو یہ ایک دانشوروں نے اور فلاسفروں نے اور لیڈروں کی تعریف کی ہوئی ہے. سارے آپ کو لیڈر کہتے ہیں جیسی کہ میرے پاس ہی کامیابی کا راز ہے، بس میرے ہاتھ میں اقتدار آئے گا تو میں ہی کامیاب آپ کو کر سکتا ہوں، میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہے. اور ایسے فلاسفروں میں کتابیں اس پر لکھی ہوئی ہیں، بڑی بحث ہے ان کی اس موضوع پر، دانشوروں کی بحث ہے اس موضوع پر. میرے پاس یہ میرا خیال ہے کوئی 45 سال 50 سال پہلے کی بات ہوگی، ایک نئی کتاب آ گئی یورپ سے، وہ ساتھی لے کر آئے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کتاب ہے بہت زبردست ہے، اس آدمی نے تو ایسے راز کھولے ہیں
اور کتاب کا انگریزی میں نام ہے اسٹاپ ورینگ اسٹارٹ لیونگ، پریشان ہونا چھوڑیے، جینا شروع کیجیے۔ تو اس کا پریشان ہونا چاہیے جینا شروع کیے کے نام پر اردو میں ترجمہ اس کا ہوا ہے، انگریزی میں اس کا عنوان ہے۔ تو اس میں واقعی پریشانی کو دفع کرنا اور خوش ہونا اور جینا اور سکھ والا جینا شروع کرنا، اس پر اس نے زبردست باتیں کی ہوئی ہیں۔ تو کتاب سے نظر سے میری گر کی، اس کا صحت بھی ٹھیک تھی اور وقت بھی ہوتا تھا، اتنا مصروفیت نہیں تھی۔ کتاب نظر سے آدمی آیا، اس نے کہا جی کہ کیسے پایا آپ نے کتاب کو؟ دیکھ کر رت انگیز نہیں تھی۔ تو نے کہا ہم تو پرانے لوگ ہیں، ہاں جی، وہ چیز کو نچوڑ کر دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا ہے، نچوڑ کر دیکھتے ہیں، باہر سے شکل بڑی خوبصورت نظر آ رہی ہے جی، کہ صاحب بہت سرخ نظر آ رہے ہیں ہاں جی، اور اس کو خوشبو بھی آ رہی ہے ہاں جی، اور نچوڑنے کے بعد جو ہے تو شاہ صاحب نے گھر میں نچوڑا اور جو ہر آنکھ سے ہرک ہے اس سے بدبو آ رہی ہے کہ کیا ہو گیا جی؟ کھول کر دیکھو کہ اندر سے سڑا ہوا تھا، شہر ظاہر سے بڑا اچھا نظر آتا، اندر سے سڑا ہوا تھا۔ یار اس کو نچوڑا تو ارک وہ نکلا جو اس کے اندر تھا۔ لیکن آپ کی کتاب کو میں نے نچوڑا اور کتاب کا میں نے یہ ارک نکالا کہ وہ کہتا ہے کہ آپ کو میں یہ کامیاب زندگی کے راز دینا چاہتا ہوں، اس سے آپ کو بہت شہرت ملے گی، ان نازوں سے آپ کو بہت دولت ملے گی، ان نازوں سے آپ عورتوں میں بہت زیادہ مقبول ہو جائیں گے۔ تو ساری کتاب کا نچوڑ دولت، شہرت، عورت ہے۔ ساری کتاب کا نچوڑ دولت، شہرت، عورت ہے، بس یہ سب ہے۔ اور پھر کچھ عرصہ بعد اس کے بارے میں سنا کہ وہ آدمی جو لوگوں کو پریشانیوں سے نکال کر ان کو خوش زندگی دینا چاہتا تھا، اس نے وہ خودکشی کی موت پر۔ وجہ کیا ہوئی؟ علم جو ہے وہ نظری تھا، عملی نہیں تھا، تھیوریٹیکل تھا۔ نالج واز تھیوریٹیکل، علم جو ہے وہ نظری تھا، عملی نہیں تھا۔ اور ان سارے اس کے سے لے کر سقراط، افلاطون سے لے کر ہاں جی، اور یہ آج تک کے سارے فلاسفروں کو اور ان سارے لیڈروں کو ان کو نچوڑے تو یہ کامیابی کی تاریخ ان کے سارے فلسفے سے یہ نکلتی ہے کہ کامیابی جو ہے یہ وسائل دنیا کے حاصل ہونے کو کہتے ہیں، مال، دولت، عہدہ، کرسی، زمین، جائیداد، حاجی، شہرت، عورت، پیسہ، حاجی، سواریاں، گھر بار سے باس، اور طبیعت کے چاہنے والے کھانے اور من چاہت والی شادیاں، یہ سارے جتنا سچ بات ہے۔ تو افلاطون کی طرف فلاسفر کو بھی آپ دیکھیں، سب کو دیکھیں، تو ان کے کلام کا نچوڑ یہ نکلتا ہے کہ یہ کامیابی کہتے ہیں دنیا کی چیزوں کو کثرت کے ساتھ حاصل ہونے کو کامیابی کہتے ہیں۔ اور یہیں پر جو ہے یہاں سے پھر جو ہے تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا جو موقف آتا ہے، ان کی جو تشریح آتی ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تشریح وہ یہ ہے کہ کامیابی اشیاء مادیہ کے حاصل ہونے کو نہیں کہتے ہیں، کامیابی اشیاء مادیہ کے حاصل ہونے کو نہیں کہتے ہیں، کامیابی آپ کے حال کو درست ہونے، دنیا کے لحاظ سے کامیابی آپ کے حال کو درست ہونے کو کہتے ہیں۔ میرے بھائی، آپ کا مقصود دوا نہیں ہے، آپ کا مقصود شفا ہے۔ اسپیشلسٹ ڈاکٹر آپ کو مل گیا، سارے ٹیسٹ ہو گئے، جس کا کہ آج کل فضول ٹیسٹوں کا رواج ہو چکا ہے، جی سارے ڈاکٹر بیوقوفی کی دنیا میں چل رہے ہیں جی۔ یہ بھی جو پرانے آدمی ہے وہ ڈاکٹر رشید صاحب بیٹھا ہوا ہوں ہاں جی، کہ ڈاکٹر صاحب ہماری کتاب میں کتنے ٹیسٹ لکھے ہوئے تھے ہاں جی۔ آواز آ رہی ہے ان کو؟ نہیں آ رہی؟ ان کو آگے لے آؤ جی، کرسی اٹھائیں ان کی، آگے لے کر آئیں، کرسی ان کی اٹھائیں نا جی۔ آواز میری ٹھیک آئی ہے ان کو؟ آواز ٹھیک آئی؟ ہاں خیر جی، تو کیا بات کر رہے تھے؟ اب سب کچھ ہو گئے، دوا مل گئی، اسپیشل ڈاکٹروں کے شفا نہ ملی،
تو وسائل شفاعت کو آپ کو حاصل ہو گئے، حقیقت شفا نہ ملی نا. شفا ایک حال ہے، اور دوا، ٹیسٹ، ڈاکٹر، یہ سارے کے سارے اس کے اسباب ہیں. تو اسباب تو آپ کو مل گئے، اس کے نتیجے میں دنیا کے لحاظ سے جو حال درست ہونا تھا وہ آپ کو نہ ملا نا. ایک آدمی سے کہے کہ ہم آپ کو وزیر اعظم بنا رہے ہیں اور 5 سال بعد آپ کو پھانسی پر لٹکائیں گے، تو تیار ہو جائے گا؟ ہاں جی، نہیں تیار ہوگا نا. ہاں جی، انبیاء علیہ الصلوۃ کی تعریف جو کامیابی والی ہے اس کا فرق یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ دنیا کے لحاظ سے تو تیرے احوال درست ہوں، تیرے پاس مال ہو یا نہ ہو، تیرا ہاتھ درست ہوا تو کامیاب ہو گیا. یہ پرانی کتابوں میں کافی دنیا جان کے میں نے مطالعے کیے ہوئے ہیں. ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اس میں لکھا ہوا تھا اس نے کہ دریا کے کنارے ایک مچھیرا مچھلیاں پکڑ رہا تھا، مچھلیاں پکڑ رہا تھا. ایک آدمی آ گیا، اس نے کہا تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا کہ رات کے سالن کے لیے مچھلیاں پکڑ رہا ہوں، گھر والی ناٹا گھٹا ہوا ہے، روٹی پکائے گی اور میں مچھلیاں لے جاؤں گا تو یہ اس کے لیے تیار کر لیں گے. آپ دیکھیں گے ادھر متوجہ، اگر آپ کے لیے وہ ضروری ہے تو وہاں جائیں، اس کو دیکھ کے آئیں. کیا آپ کے ادھر کوئی حضرت کی نہیں ہے صدا کے کلام بات کے ساتھ تو وہ ضرور جا رہی ہے تو بھائی کیا بات عرض کر رہا تھا؟ آج کہا یہ بچیاں لے جائیں گے، اس کا جو ہے اس کو تلیں گے، ہم کھانا ہو جائے گا. اس نے کہا ہاں بڑے نہ سمجھ آدمی ہو کہ کیا بات ہے. کہا کہ تم بہت زیادہ مچھلیاں پکڑا کرو تاکہ بیچو، اس سے پیسے جمع کرو، پیسے جمع کر کے اپنے کشتی لے لو، کشتی سے جب اور زیادہ پکڑو گے تو اور زیادہ آمدنی ہوگی، پھر اس سے تم جو ہے ایک جہاز لے لو گے اور اس سے تمہارا تو بڑا کاروبار ہوگا، پھیل جائے گا تو، اور بڑا مال تمہارا ہوگا، بنگلے تمہارے ہوں گے، گاڑیاں ہوں گے، اور اس کی زندگی ہوگی. تو اس نے کہا پھر کیا ہوگا؟ تو نے کہا پھر تو کبھی کبھی مشغلے کے طور پر مچھلیاں پکڑنے کے لیے آئے گا، ورنہ تجھے ضرورت نہیں. اس نے کہا میں کبھی بھی یہی کر رہا ہوں کہ اتنی خواری کے بعد اور اتنا خوار ہونے کے بعد، اتنا پٹنے کے بعد، اتنی مصیبتوں کو جھیلنے کے بعد تو مجھے لا رہا تھا تو ثابت ہو. تو یہ اس کی کامیابی کی تعریف پر بات ہو رہی ہے. جی کامیابی کی تعریف پر بات ہو رہی ہے. سبحان اللہ، افلاطون نے ایک کتاب لکھی ہے ویلفیئر اسٹیٹ، کامیاب ریاست، کامیاب حکومت اور کامیاب ریاست اور کامیاب حکومتی نظام، جو کہ ویلفیئر کو کیا کہتے ہیں جی؟ فلاحی ریاست. کتاب اس نے لکھی ہے اور وہ کتاب رہی ہے، اس کے مطابق فلاحی ریاست کبھی قائم نہیں ہو سکی. تو انبیاء علیہ السلام کی تشریح کہ انسان تیرے حوال درست ہوں یہ کامیابی ہے، تیرے پاس مادی اشیاء ہوں یہ کامیابی نہیں ہے، یہ کامیابی نہیں ہے. تیرے حوال درست ہو یہ کامیابی ہے. تو یہ اللہ نے صحت دی ہوئی ہے، تجھے اللہ نے عافیت دی ہوئی ہو، ہاں جی، تجھے آرام کی نیند آ رہی ہے، ہاں جی، اور تو سوکھی روٹی کھاتے ہو ہضم ہو رہی ہے، ہاں جی، اور تو باہر نکلتا ہے تجھے رشتوں کا خطرہ نہیں ہے. ہاں جی، ہمارے ایک ڈاکٹر صاحب اپنے دیہات میں رہتے تھے، برادری کے درمیان رہتے تھے، بڑے مالدار ہو گئے. لوگوں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کے ساتھ یہ جگہ اچھی نہیں لگتی ہے، آپ کو حیات آباد میں ہونا چاہیے. تو چلے گئے حیات آباد میں، بڑا بنگلہ لیا، رہائش شروع کی. چند دنوں کے بعد اٹھا لیے گئے، اٹھا کر لے گئے. مہمان نے کہا کچھ دن 5 کروڑ روپے کا شکرانہ دے کر آزادی حاصل ہوئی. یوں واپس آئے، سارا سامان اٹھایا، برادری کے درمیان آ کر آئے اور کہا کہ تو فسٹ پوتر فلان میں کے ملک ماں اور ذہن بزت اپنے اپنوں کے درمیان ملک بنے ہوئے بیٹھا ہوا تھا اور میں نے اپنے آپ کو بےعزت کیا اور وہاں گیا میں. سبحان اللہ جی. یہ مصنون دعا ہے نا، اللہ من حضور یقون علیہ عذابن، ہاں جی وبالن، وہ باپ کو بیٹھے گا، وہ کہا کہ ایسے بیٹھے سے بنا مانگتا ہوں کہ جو میرے لیے عذاب ہو اور ایسے مال سے جو میرے لیے
عذاب ہو اور بیٹا وبال ہو. ایسے بیٹے سے پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے وبال بنے، اور ایسے مال سے پناہ مانگتا ہوں میرے لیے عذاب بنے. یعنی مال ہے اور مال عذاب بن گیا ہے، اور مال آدمی کو جیل سکتے ہیں. اور کمایا ساری زندگی کا کمایا اور خون پسینے کی کمائی اور 5 کروڑ لے کر دیے. ہاں جی، آسان تو نہیں ہوتا نا انتقال کر دیتا، بڑا مشکل ہے جی. وہ دل کا، چلو ایک آپ کو لطیفہ سنا دے. ہاں جی، کہ وہ ایک نفرباز آیا، انہوں نے کہا فلان پیر صاحب کی قوالی ہوتی ہے بڑی زبردست ہوتی ہے. ہاں جی، یہ آگے سے جو قوالی کو دیکھا تو کیسے برس ویسے بارش کی طرح. تو ہمارے ایک ساتھی نے کہا کہ میں اس پہ کیا ہوا تھا تو اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ اس کو یہاں پر گائے پیسے باندھتے ہیں نا، تو ان کو گوبر ہم سمیٹنے کے لیے ایک چیز بناتے ہیں لکڑی کی، اس کو ہمارے علاقے کے ٹاپوڑا کہتے ہیں. ہاں جی، اور وہیں پر آپ سمجھ لیں تو کہ اس سے گوبر تو کہ اس کو پیسے سمیٹ کر گوریاں بھرتے بعد میں پھر ٹھیک کرتے ہیں. تو اس نے دیکھا، نصرباز نے دیکھا تو کہ اتنا حرام پیسہ اکیلے کھا رہا ہے، اتنا حرام پیسہ سارا اکیلے کھا رہا ہے. یہ تو کچھ شور آپس میں بیٹھ کر کہتے ہیں، استاد کہتے ہیں میں آپ کو ایک نصیحت کرتا ہوں، حرام مال والے پر بالکل ہمت کے ساتھ جایا کرو. کچھ وہ کھائے گا کچھ ہم کھائیں گے. حلال مال والے کے پیچھے گیا دباؤ گیا، میں تو مارتی ہوں. شوروں کو بھی اتنی سمجھ ہوتی. ابھی آدمی آ گیا جی، وہ حضرت صاحب کے پاس آ گیا کہ میں بیعت ہونے کے لیے آیا ہوں جی. بیعت ہو گیا جی، ماشاء اللہ بیعت ہوا، بڑا قدم والا پڑے ہوا. کچھ دنوں کے بعد آیا، شادیاں دی، نئی پجیرو گاڑی کی شادیاں دی کہ حضرت صاحب کے لیے دیا ہے. ماشاء اللہ جی. کوئی تو نے کہا کہ حضرت صاحب کو 40-50 ساتھیوں کے آپ کے ہمارے ہاں کھانے کی دعوت ہوگی. کھانے کی دعوت پر بلایا. اسلام آباد میں اندر میں محلوں میں بڑے بڑے بنگلوں میں ہوٹل ہے، بڑے بنگلے میں ہوٹل تھا، وہاں لے کر چلے گئے. وہ نوکر چاکر کھڑے آ کے لے جا کر کھانا کھلایا گیا پیر صاحب کو، بڑے خوش ہوئے ماشاء اللہ. اور واپس آئے جی، سال بیعت کا اس آدمی کا ہو گیا. سال بعد آیا چابیاں لے کر، نے کہا حضرت صاحب پہلی گاڑی سال پرانی ہو گئی ہے، آپ یہ نئی چابیاں لے مجھے واپس کرو. پھر دعوت کر دیجیے محل میں. تیسرا کو بڑا شوق ہوا کہ تو بڑا کامیاب کاروباری آدمی نظر آتا ہے کہ ایک ہدیہ پجیروں کا ہدیہ اور ہزاروں لاکھوں روپے کی دعوت ہو رہی ہے اور اتنا بڑا محل، اتنے نوکر چاکر کھڑے. میں نے کہا آپ کرتے کیا ہیں؟ ہم نے کہا جی بس ہم کیا کرتے ہیں، مزاربت کا کام ہے، لوگ پیسے دیتے ہیں، ہم مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، کمائی کرتے ہیں، ان کو بھی دیتے ہیں، خود کی ہماری آمدنی ہو جاتی ہے. اللہ پاک بڑا فضل فرما رہا ہے. تو پھر صاحب نے کہا کہ ہم اگر کچھ آپ کے پاس جمع کرتے، ہم نے کہا آپ جمع کرنا جو اتنی بڑی سعادت، تو سینے پر ہاتھ رکھا جی، اتنی بڑی سعادت، اور وہ تو ہمارے لیے تبرک ہوگا جی. ماشاء اللہ پیر صاحب نے 40 کروڑ روپے ہدیہ کیے. اخباروں میں آئے ہوئے واقعہ میں نام نہیں لیتا، نام نہیں تو چل چاہیے. پیر صاحب نے جو ہے 40 کروڑ روپے داخل کیے. آدمی کی آمد و رفت رک گئی. خیال خیر انسان مصروف ہو جاتا ہے، آ جائے گا، نہیں آیا. انہوں نے کہا کوئی پریشانی کی بات نہیں، گھر تو ہمارے معلوم ہے اس کو. گھر پر چلے گئے کہ آدمی جان کر صاحب کتنے ہیں، کہ کون سے صاحب کہ جن کا یہ محل ہے. اور نے کہا جی صاحب یہ کسی کا محل نہیں ہے، یہ ہوٹل ہے. یہ ہم تو یہاں پر آئے تھے کھانے کی دعوت کی تھی ہماری، وہ فلاں فلاں. اور نے کہا انہوں نے آپ کی آخری بک کر کے دعوت کی تھی، وہ ان کا گھر نہیں ہے. بس جی پیر صاحب گھر پر آئے، ہارٹ اٹیک، اور سیدھے جنت کو پہنچ گئے. سیدھے جنت کو پہنچ گئے. آیا سر اخباروں میں آ گیا سر جی، سیدھے جنت کو پہنچ گئے. سبحان اللہ جی. تو یہ دنیا داروں کی کامیابی کی یہ تفصیل ہے جی. چلے یہ واقعہ یاد آ گیا، واقعات سے بڑی عبرت ہوتی ہے. یہ سنا دوں آپ کو. ایک آدمی نے اپنا واقعہ سنایا کہ میں حج پر تھا اور میں ایک ہوٹل میں کھانا کھانے کے لیے بیٹھا. آدمی آیا، اس کے دونوں ہاتھ نہیں ہے. اتنے میں ایک آدمی آیا، اس کے ایک ہاتھ پر ربڑ چڑھائی، دوسرے پر ربڑ چڑھائی، اور چمچ اس نے ڈال دی اور اس چمچ سے اٹھا کر کھانا اس نے کھا لیا. کہتے ہیں پاکستان کے اخبار کا صحافی تھا. میں نے کہا یہ تو بڑا دلچسپ بات کی ہے،
اس سے کچھ پوچھنا چاہیے. میں اس کے پاس چلا گیا. میں نے کہا جی میں آپ سے کچھ سوال کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ مجھے ایسا نظر آتا ہے کہ آپ کے پاس بڑے عبرت انگیز واقعات ہیں, اور میں صحافی ہوں, ان کو میں لکھوں گا, لوگ پڑھیں گے, لوگوں کو اس سے نصیحت ہوگی, بڑا فائدہ ہوگا, آپ کو بڑا ثواب ہوگا. اس نے سے کہا کہ یہاں مجھ سے بات نہ کرو, سامنے میرا بیٹا دیکھ رہا ہے, یہ میرا پتہ ہے, آپ میرے گھر پر آ جائیں تو میں وہاں پھر آپ سے بات کروں گا. کہتے میں چلا گیا گھر پر. جب چلا گیا تو اس ملا, آدمی نے دروازے پر استقبال کیا, بڑا بنگلہ ہے, تو لے گئے, آدمی سے ملا تو اسے کہا وہاں میں آپ سے بات نہیں کر سکتا تھا, میں آپ سے یہاں بات کروں گا کہ میں طواف کے دوران کا جیب کترا تھا. طواف پہ جو جیب کترتے ہیں نا, کہ میں طواف کا جیب کترا تھا, اور میرے استاد نے جسے مجھے سکھایا تھا, ہم دونوں یہ دھندا کرتے تھے, آمدنی ہوتی تھی ہماری. کہتے ہوئے پکڑا گیا اور میرا ایک ہاتھ کاٹا گیا. تو اس پر جو ہے تو استاد نے کہا کہ دیکھیں ایک ہاتھ کٹ جائے پھر ایک ہاتھ سے آدمی کام نہیں کر سکتا, تو لہذا تم اب چھوڑ دو, اور چھوڑنے کے بعد جو ہے تو خطرہ ہے تمہارا. کہتے میں سمجھا کہ میں تمہارا ہمت میں کر سکتا ہوں, میں نے استاد کی بات نہیں مانی ہے, میں پھر بھی لگا رہا, پھر پکڑا گیا, دوسرا ہاتھ کاٹا گیا. اب جو ہے تو بے معذور ہو گیا. اس طرح کیا, میں نے کچھ پیسے ادھر ادھر سے کر کے جمع کیے, اور ان پر میں نے چھاپڑی وغیرہ لگا کر کام شروع کیا. کام بڑھتا گیا یہاں تک کہ میں اس بڑے ہوٹل کے مالک ہونے کی حد تک پہنچ گیا, اور جو بیٹا وہ کام کر رہا تھا میرا بیٹا تھا. کہتے ادھر سے کہا کہ استاد آپ کا کدھر گیا؟ اسی کے دروازے پر اس آدمی سے آپ نے استقبال کیا, میرا استاد تھا, ہم نے اس کو ملازم رکھا ہوا ہے, اس کی بھی روزی کا بندوبست ہو گیا ہے, اور ہمیں اللہ پاک نے بہت اصول رکھا ہوا ہے. تو کہتے میرے سے کہا کہ یہ تو اسلامی قانون نے تو آپ کو دونوں ہاتھوں سے معذور کر دیا, تو یہ جو ہے بڑی سخت بات نہیں ہے, اس کو ہو تم ایسی بات کبھی نہ کرنا. یہ تو اسلامی قانون کی برکت ہوئی کہ میں اس کو سے گندی زندگی سے نکل کر میں ہدایت والی زندگی پر آ گیا, اور کتنا میں اعزاز کے ساتھ زندگی گزار رہا ہوں, اصل زندگی ہے, میں اعزاز کی زندگی گزار رہا ہوں. تو محترم بھائیو دوستو, کامیابی کی تعریف انبیاء علیہ السلام کی طرف, انبیاء کامیابی کی تعریف جو ہے وہ ایک بات نہیں ہے دنیا کی کامیابی. حال درست ہونا کامیابی کا دوسرا پہلو ہے جو بہت ضروری ہے, اور وہ ہے آخرت کی کامیابی. تاکہ بند کرتے ہی جہنم کی ہولناکیاں سامنے آتی ہیں, آنکھیں بند کرتے ہی جنت کی رہنائیاں شروع ہوتی ہیں. اور کامیابی تو وہاں کی ہے. تو میں نے آج بڑی نفوانسوں ہوئی آج نارے اور خلل جنت فقط فاز, ہاں جی, جو کہ بچا لیا گیا ہاتھ سے اور داخل کیا گیا جنت میں, یہ ہوا کامیاب. ہاں جی, یہ ہوا کامیاب. ہاں جی, کہتے ہیں کہ جب جہنمی کو ایک نظارہ جہنم کا دکھایا جائے گا تو جو دنیا میں شہنشاہ بادشاہ تھا اس سے پوچھیں گے تو وہ کہے گا کہ میں نے تو سکھ کی کہی ہے, ایک دن کی زندگی نہیں گزاری. وہ اللہ کی ساری, اس کو صرف اللہ کی کا دیکھنا اس کے ہوش و حواس کو ایسے اڑا دے گا, اور ساری زندگی تکالیف میں, مشکلات میں, پریشانیوں میں گزارا ہوا آدمی کو جب جنت کا نظارہ دکھایا جائے گا تو صرف نظارے کو دیکھ کر آدمی کہے گا کہ میں نے کوئی پریشانی دیکھی. وہ ایک نظارہ ہی اس کی ساری پریشانی کو جو ہے کافور کر دے گا. تو کامیابی یہ کامیابی ہے جی. آج مجھے بڑا سوالات چاروں طرف سے آتے ہیں, مختلف یونیورسٹیوں سے, مریضوں کی طرف سے آتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب اس کی کیا کہتے ہیں اس کو, داریت, اور دوسری کو کیا کہتے ہیں الہاد, اور داریت کی بڑی دعوت چل رہی ہے, اور نوجوانوں کو اس سے متاثر کر رہے ہیں. اور نوجوانوں کو متاثر کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ کوئی خدا, کوئی آخرت, کوئی جنت دوزخ نہیں ہے, کوئی جو ہے تو پیغمبری نبوت نہیں ہے, اور یہ کیسے ہی پہلے لوگوں نے ایک بات کو فرضی بنا لی ہے, اس پر چل رہے ہیں.
تو سبحان اللہ میں نے مضمون بھی لکھا، تفصیلی مضمون لکھ کر رسالے میں شائع ہوا ہے. ہماری ایک مجلس نوجوانان کی ہوتی ہے، اس مجلس نوجوان میں وہ مضمون جمرات کو پڑھا بھی گیا ہے، اس پر بھی شائع ہوا ہے، اس پہ واٹس ایپ گروپ میں شائع ہے، اور اس رسالے میں نے اس کو شائع کیا. وہ بہت تفصیل سے ہاں جی. لیکن کو میں کہ مثال اس کو دیا کرتا ہوں، کہتے کا پل ٹوٹ گیا ہے اور ایک آدمی نے دیکھ لیا اور ریل جو ہے پشاور سے چل پڑی ہے اور کو پتہ نہیں ہے، تو یہ دوڑ کرا رہا ہے، گھنٹی لا رہا ہے. اور ریل والوں نے کہا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اگر تک کا پل ٹوٹا ہوا آگے نہ جائے تو وہاں پر کیسے اعتبار کروں؟ میں کیسے مانوں آپ کی بات؟ میں تحقیق کروں گا، میں ریسرچ کروں گا. ہاں جی، میں ریسرچ کروں گا. تو یہ آدمی کیا کہے گا کہ میرے بات کی، میں نے آپ کو خیرخائی سے بات پہنچا دی، آپ نے مان لی تو آپ کا فائدہ، نہ مانی جب وہاں پر جاؤ گے دھڑام سے جب ریل گرے گی سب کچھ سمجھ آ جائے گا. لیکن پھر جو ہے تو وقت نہیں ہوگا سمجھنے تو اس سمجھ کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس سمجھ کا کوئی فائدہ نہیں. ویسے ہوئے تمہارے کلرجی میں جو آئے تھے یعنی کہ جب آدمی کہیں گے تو ان کو کہا جائے تعلق صوفیہ ہاں ہاں تو ان کو ہے وہ دھتکارے ہوئے جاؤ، دفع ہو جاؤ دھتکارے ہوئے اور ہم سے بات نہ کرو. یہ سب کچھ ہو گیا تھا، سب کچھ ہو گیا تھا، بات پہنچا دی گئی تھی، سمجھایا گیا تھا، ہوش آواز تمہارے ٹھیک تھے، سمجھ رہے تھے اس بات کو، اس کو لے سکتے تھے. تم نے اپنے رائے کو نہ لیا، اس کو چھوڑا. لہذا اب جو ہے تو آپ اس پر بات کرنے کا موقع ختم ہو گیا. تو محترم بھائی اور دوستو، انبیاء علیہ السلام کی تعریف کی کامیابی کی تعریف یہ دو کامیابیاں ہیں. دنیا میں مال و دولت اور اسباب وسائل چیزیں نہیں بلکہ آپ کے حوال کا دوست ہونا، اور آخرت کے لحاظ سے جو ہے تو آپ کا دوست اور ناکی سے بچ کر جنت میں داخل ہونا. یہ کامیابی کی دو بنیادیں ہیں. اب اگلی بنیاد اس حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کامیابی کو حاصل کرنے کا طریقہ ساری دنیا کا فلسفہ یہ کہہ رہا ہے کہ کامیابی کو حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وسائل کامیابی بس حاصل ہو. یہ اس کا طریقہ ہے. مال ہو، دولت ہو، عہدہ ہو، کرسی ہو، صدارت وزارت ہو، سب کچھ ہو. اور اس کو حاصل کرنے کے لیے یہاں تک کہ کمیونسٹوں کی کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے، لینن وغیرہ کی جو ترتیب ہے کہ آپ ایک ہزار تک پہنچے، خاص جھوٹ فریب دھوکہ ظلم قتل جو کچھ بھی کرنا پڑے آپ اپنے آپ کو وہاں پہنچائیں. جن لوگوں کا مطالعہ کیا ہوا ہے لینن وغیرہ کو تو میری اس بات کی تصدیق کریں گے. چاہے اس ایسے ہی لکھا ہوا ہے. ہاں جی، بول آؤٹ کرنا پروفیسر صاحب. جیسے بھی حاصل ہو اس کے لیے آپ کو جو کچھ کرنا پڑے اس کو حاصل کرو. تو حاصل کرنے کا طریقہ یہ لکھا ہوا ہے. حاصل کرنے کے طریقے کے بارے میں اگلی آیت میں نے پڑھی کہ من یتق اللہ یجعل له مخرجا ویرزقه من حیث لا یحتسب ویتوکل علیہ. حضرت جس نے تقوی اختیار کیا، پرہیزگاری اختیار کی، احتیاط کی زندگی، سچائی کی زندگی، دیانت کی زندگی، امانت کی زندگی، اور یہ اختیار کی تو اس کو تو اللہ تعالی ایسی کامیابی دے گا کہ ہر تنگی اور ہر مشکل میں پھنسنے کی صورت میں اس کو نکلنے کا راستہ دے گا. اس کو اللہ ہر مشکل میں جہاں بھی پھنسے گا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے مشکل سے نکلنے کا راستہ دے گا. وہ یرزقه کو من حیث لا یحتسب، روزی وہاں سے دے گا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا. صحابہ اکرام کے قسم قسم کے واقعات آئے ہوئے ہیں، سائز کی تفسیر میں بزرگ لکھے ہوئے بھی ہیں. ہاں جی، سبحان اللہ. چلے ایک واقعہ یاد آ گیا. سرات واقعات آسان چیزیں ہوتی ہیں. ایک صحابی رضی اللہ عنہ چلے گئے قضاء حاجت کے لیے، تو اٹھے تو دیکھا دو چوہے آپس میں لڑ رہے ہیں. تو انہوں نے ایسے ہی دل میں خیال ہے ایسے پکڑی ایسے پھینکی، ایک چوہا نیچے پھنس گیا اور دوسرا چوہا جو ہے بھاگ گیا.
یوشوا بھاگ گیا، یہ چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد آگے اور ایک اشرفی لا کر اس کے آگے رکھ دی. یہ تو عجیب بات ہے. اس نے اس کو نہیں چھوڑا، وہ دوسری اشرفی لے کر آیا، تیسری، یہاں تک کہ 18 اشرفیاں لے کر آ گئی آگے رکھ دی. اور اس کے بعد ایک خالی تھیلی لے کر آ گیا، اس کو بتایا کہ ہمارے پاس جو کچھ تھا سب ہم نے رکھ دیا آپ کے پاس. تو کہتے ہیں سر میں نے وہ پگڑی اٹھائی اور اس کے آزاد کر دیا چوہے کو. وہ چلا گیا تو وہ پیسے میں نے لیے ہوئے، کہا یہ پیسے جو ہے کیسے پیسے تو پوچھنا پڑے گا، کیونکہ یہاں تو مال کو کمانا ہے پر گاڑی تقویٰ اور سچائی کرے، حلال طریقے سے کمانا ہے، حرام طریقے سے نہیں کمانا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور تفصیل بیان کی کہ میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آ گیا. تو آپ نے ان کو فرمایا کہ یہ رزق وہ رزق ہے جسے من حیث لا یحتسب کہا ہوا ہے. ایک واقعہ جو ہے تو بزرگوں نے لکھا ہوا ہے کسی تفسیر میں، شاید تفسیر حسینی پرانے زمانے میں ہوتی تھی، ہمارے نئے علماء نے تو دیکھی بھی نہیں ہوگی. پہلی تفسیر جو چلی ہے وہ فارسی میں تفسیر حسینی ہوتی تھی. پورے ہندوستان میں ہمارے والد صاحب کو استاد تھے کہ ان کے پاس ہوتی تھی، باقی کسی کے پاس نہیں ہوتی. تو اس میں بڑے دلچسپ واقعات لکھے ہوتے تھے کہ ایک آدمی ملک شام چلا گیا گندم خریدنے کے لیے، اونٹ لے کر گیا، وہاں سے اونٹ باندھا، بڑا خوش شکل صحت مند آدمی تھا. ایک عورت آئی، اس نے کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ مسئلہ ہے تو آپ مدد نہیں کر لیتے ہمارے. کہا کہ کیا مسئلہ ہے؟ کہا کہ اب گھر میں والے بلاتے ہیں، آپ آئیں گے تو نقصان ہی. یہ آدمی چلا گیا، دروازے بند کیا، وہ گھر کی مالکہ نے جس کو اس کے غلط ارادے کا اظہار کیا. یا اللہ میں تو مسافر آدمی ہوں، غلہ لینے کے لیے آیا ہوں اور میں کیا کروں، میں پھنس گیا ہوں، اسے جان کیسے چھڑاؤں، نکلنے نہیں دے رہے. ہاں جی، اگر یہ مقدمہ دائر کر کے ہمارے گھر میں گھس کر آیا ہوا ہے تو اگر مقدمہ ہوں تو مصیبت ہے. کہتے میں نے کہا کہ مجھے اگر صفائی کا موقع دے دیں غسل خانے میں، مجھے ذرا دے دیں. کہ مجھے تو اتنی سخت نفرت ہوئی کہ میں نے کہا کہ میں اگر اپنے آپ کو کاٹ دوں تو یہ بہتر ایسا کہ میں مجھ سے یہ گناہ ہو. کہتے میں چلا گیا غسل خانے میں، نے دیکھا تو اس کے پیچھے سے دیوار پھٹی ہوئی ہے اور نیچے چھلانگ لانے کا رستہ ہے. یا تو اسی وقت اللہ پاک نے کھول دی اس کی فکر سے ایسی تھی. کہتے میں نے چھلانگ لگائی اور میں نیچے اترایا. نیچے کے اترا تو آگے آیا کہ اونٹ کو اپنا گندم خرید کر جاؤں، واپسی کروں. آ کر دیکھا تو اونٹ پر گندم لگی ہوئی. یا اللہ میرے اونٹ پر گندم کس طرح لاد دی، دوسری مصیبت بن گئی. اب میں آدمی کو کہاں سے ڈھونڈوں کہ گندم اتارے، میری مجھے فارغ کرے، میں اپنے گندم خریدوں. جس کو آواز آئی کہ من یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب، کہ یہ تیرا غیب والا رزق ہے، اللہ پاک نے غیب سے دیا ہے، اس کو لے اور جا. تو اس دنیا کے وسائل کو حاصل کرنے کا جو ترتیب انبیاء علیہ السلام کی ہے وہ تقویٰ سے ہے. تقویٰ سے ہے. تقویٰ والا آدمی جو ہے یہ صبح دکان پر اس لیے نہیں جاتا کہ پیسے کمائے گا، یہ دکان پر روزی کمانے کا اللہ کو حکم کی نیت کر کے جاتا ہے اور خدمت خلق کی نیت کر کے جاتا ہے، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کی نیت کر کے جاتا ہے. لہٰذا اس کا جانا آنا ہر قدم عبادت، دکان پر بیٹھنا عبادت، سارا وقت عبادت. ہاں جی، اور یہ عبادت کرتے ہوئے اپنے لیے حلال روزی کما رہا ہے. ایک بزرگ نے اپنے حالات لکھے ہیں کہ میرے والد صاحب کی وفات ہو گئی اور میرے نانا کے گھر پر ہم آ گئے. میں چھوٹا بچہ تھا، مجھے گودی میں اٹھائی، صبح کی نماز پڑھ کے آتے تھے. چڑیاں ہمارے گھر میں بڑے درخت ہے، وہ چہچہا رہی ہوتی تھی، ان کے ساتھ بھی اللہ کا ذکر کرتے تھے اور میں سنتا تھا. اور پھر جو ہے تو دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ ہمیں حلال روزی برکت والی عطا فرما. کہتے ایسی میری زندگی گزر گئی. بڑا ہو گیا میں حکیم بن گیا. جب میں حکیم بنا تو میں نے یہ نیت کی کہ حکمت کا کام جو ہے یہ میرا یہ اللہ کی رضا کے لیے ہے، خدمت خلق کے لیے ہے. اور ہر روز میں بیوی سے کہتا تھا کہ آج کی جو ضرورتیں ہیں وہ مجھے لکھ کر دے دو
اور دکان پر میں بیٹھتا تھا، جب وہ ساری ضرورتوں کے پیسے آ جاتے تھے بس پھر میں دکان بند کر کے آ جاتا تھا، باقی وقت میرا جو ہے تو ذکر عبادت میں گزرتا تھا. یہ میرا مشورہ تھا. کہتے ہیں اور ایک دن میں گیا دکان پر جانے لگا تو بیوی نے جو ہے تو لکھا ہوا ہے یہ چیز آ کر میں لکھا ہے بیٹی کی شادی کا جہیز. تو کہتے ہیں میں ساری چیزوں پر سے نشان لگا دیا اور جسے جہیز کا آگے لکھ دیا اس کا اللہ والی ہے. اس کا سبب اللہ پاک کرے گا میرے تو ایک دن وہ 3-4 گھنٹے کا وہاں پر بیٹھنا ہے، اس میں تو روزی ہو جاتی ہے. کہتے ہیں اس کلینک میں میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا. میرا جو مطلب تھا حکیموں کے کلینک کو مطلب کہتے ہیں مطلب میں بیٹھا ہوا تھا، کہتے ہیں گاڑی آئی اور میرے مطلب کے آگے اس کا ٹائر پنچر ہو گیا، کھڑی ہو گئی. آدمی نکلا اچھا آدمی تھا، اچھے لباس والا، خوش پوش خوش لباس آدمی ہے، اور وہ سخت دھوپ میں کھڑا اس کا جو ہے تو اس کا ٹائر بدل رہے ہیں. تو میں نے اسے کہا کہ آپ یہاں سائے میں آ کر بیٹھ جائیں. اس کو میں نے اپنے مطلب میں بٹھا دیا. اس کا ٹائر لوگ بدل رہے ہیں تو اس کو جو تبدیل کرا رہا تھا ٹائر بدل دیا گیا اس کا. تو اس یہ آدمی کہتا ہے کہ میرا خیال ہوا کہ میں نے حکیم صاحب کو اتنا وقت دے دیا ہے، میں ان سے کچھ دوائی خرید لوں تاکہ ان کا فائدہ ہو جائے. تو میں نے وقت کر لیا. تو میں نے کہا حکیم صاحب میں شادی ہوئی ہے، اتنے ساری اولاد نہیں ہو رہی ہے، تو آپ اس کے لیے کوئی نسخہ مجھے دے دیں گے؟ کہتا حکیم صاحب نے وہ نسخہ وہ بنا کر وہ پڑیا بنا کر وہ کاغذ کر کے لپیٹ کر اور وہ میرے ہاتھ میں تھما دی. میں نے کہا کتنے پیسے؟ انہوں نے کہا بھائی میں آپ کی وجہ سے بیٹھا ہوا تھا کہ آپ کا کام ہو جائے، ورنہ میرا وقت وہ مطلب کا کرنے کا ختم ہو گیا تھا، اور لہٰذا آپ میرے وقت نہیں آئے، آج کی روزی میری ہوگی، میں آپ سے پیسے نہیں لیتا ہوں. کہتے میرا سے ٹاکرا ہوا پیسے لو، وہ نہیں دے رہا. باقی لوگ آگے ان سے کہا بھائی اس طرح ہے کہ حکیم صاحب کے اصول ہیں، جتنی دیر بیٹھتے ہیں وہ بیٹھتے ہیں، اب آپ اس وقت دنیا سے پیسے نہیں لیں گے. یار بھی چلا گیا. حکیم صاحب بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک آدمی آ گیا ان کی روزی ہو گئی ہے. آپ جو جہیز کا مسئلہ بیوی نے لکھا ہوا ہے وہ تو 1 گھنٹے 2 گھنٹے 4 گھنٹوں کی بات تو نہیں ہے نا. تو آدمی کہیں 15-20 سال مزدوری کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، پھر بچوں کا جہیز پھر بیٹوں کی شادیوں کا بندوبست ہوتا ہے. کہہ دیتے ہیں ایک آدمی آ گیا. حکیم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. بیٹھے جی آپ تو مجھے نہیں پہچانتے. باقی آپ کیسے پہچان سکتے ہیں کیونکہ میرا تھوڑا ہی وقت آپ کے ساتھ گزرا تھا، اور فلاں وقت میں ٹائر پنچر ہوا تھا، آدمی آیا تھا آپ کے پاس اور آپ سے دوائی بھی لی تھی، یاد ہے؟ ہاں وہ تو کچھ یاد آیا. انہوں نے کہا اللہ پاک نے اس دوائی سے مجھے 2 یا 3 اولاد عطا فرمائی. اور اس طرح ہوا کہ ہماری ایک بہن تھی، اس کی خاوند کی وفات ہو گئی تو اس کی بانجی ہمارے پاس رہ رہی تھی. وہ بہن کی وفات ہو گئی، بانجی بڑی ہو گئی، اور یہاں تک کہ اس کی شادی کا ہم نے بندوبست کیا. ہم نے اس کے لیے جہیز تیار کیا. خدا کی شان کو بیمار ہو کر اس کی وفات ہو گئی، جہیز اس کیسے ہی رہ گیا. تو ہم نے مشورہ کیا کہ جہیز کا کیا کریں. تو میں نے کہا کہ ایک حکیم صاحب تھے، میں ان کے مطلب میں کھڑا تھا، ان کی چھوٹی بیٹی تھی، وہ بار بار کہتے کہ ابو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں صبر کرو صبر کرو، بار بار تقاضا کریں. وہ ہماری اس بانجی کی ہم عمر تھی، تو یہ جہیز سارا اس کو نہ دے دیں. کہتے وہ میں جہیز کا سامان لے کر آپ کو حوالے کرنے کے لیے میں آیا ہوا ہوں. من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه ان الله بالغ امره قد جعل الله لكل شيء قدرا. یہ کامیابیوں کا حاصل کرنے کی انبیاء علیہ السلام کی ترتیب ہے. یہ کامیابیوں کی ترتیب ہے. جی سبحان اللہ. جی یہ پشاور یونیورسٹی میں میرے 60 سال ہو گئے. 51 سال سے میں جمعہ پڑھا رہا ہوں. رشید صاحب 51 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں.
پشاور یونیورسٹی میں حضرت صاحب کے عمر سے شروع کیا ہے، کمن سال سے کوئی 1 سال میرا پورا قیام ہو گیا۔ اس میں درس قرآن میں دیا کرتا تھا، عشاء کے بعد طلباء بیٹھتے تھے تو نیا درس شروع کیا میں نے، سورہ فاتحہ پڑھی، آگے پڑھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ہے جس کو کوئی شک نہیں ہے۔ میں نے کہا برخورداران یہ سچی پکی ٹھکی کتاب ہے تو شک نہیں، کوئی شک کرتا ہے اس کا دماغ خراب ہے۔ تو طلباء نے مجھ سے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم تو مسلمان ہیں، بالکل مانتے ہیں ہم اس کو کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن کافر کہے کہ اس میں شک نہیں ہے، میں کیسے جانوں تو ہم کیا کہیں گے؟ ٹھیک ہے، آپ کا سوال تو بڑا عجیب ہے، مجھے اس کا جواب نہیں آتا ہے، میں اپنے حضرات سے پوچھوں گا پھر آپ کو جواب دوں گا۔ میرا خیال تھا کہ ہمارے حضرت صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان کا علم جو ہے وہ معرفت علم تھا، لدنی علم تھا، ہاں جی، کتابی علم بھی بہت وسیع تھا لیکن معرفت اور لدنی بہت زیادہ تھا۔ ایسا وہ بات فرما دیتے تھے کہ ہر کسی کو مطمئن کرتے تھے۔ یہ ہمارے نوجوانان جو شک و شبہ پڑ جاتے ہیں نا، ایک رخ کو انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، اس کے بارے میں ذرا کر مجھ سے پوچھو نا بھائی، میرے پاس بھی کوئی جواب ہے کہ نہیں؟ خیر میں وہ حضرت سے پوچھنے کا مجھے موقع نہ ملا۔ ایک دن میں بیٹھا غور کر رہا ہوں، میرے ذہن میں ایک بات آ گئی، میں آیا طلباء سے، میں نے کہا برخورداران آپ کے سوال کا جواب میں لے کر آیا ہوں۔ کیا کہ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب ہے، ہاں جی، ذالکہ کہتے ہیں کہ یہ دور کا اشارہ ہے، کتاب تو بہت قریب ہے، ہاں جی، کہتے ہیں کہ جب کوئی چیز عظیم الشان ہوتی ہے تو آدمی کہتا ہے یہ وہ چیز ہے، یہ وہ چیز ہے، ہاں جی، یہ وہ پہلوان ہے، تو یہ تو سامنے وہ پہلوان ہے، اس کو ازبل کو کرنے۔ ذالک الکتاب، یہ وہ کتاب لا ریب فیہ، اس کتاب نے کچھ اعمال، کچھ اصول، کچھ باتیں بیان کی، پھر کہا کہ یہ باتیں، یہ اصول جو ہیں جب ان پر عمل کیا جائے گا تو یہ نتائج اس کے ہوں گے۔ کتاب کہہ رہی ہے کہ ان اعمال کو لو، ان اصولوں کو لو، ان کو کرو برتو، اور پھر اگر وہ نتائج نہ نکلے تو پھر شک کی بات ہے، اور اگر نتائج ویسے ہی نکلے تو شک نہیں ہو سکتا ہے۔ تو طلباء کہتے ہیں یار ڈاکٹر سے بتا خبر، یہ بات بس یہ ہمیں بڑی اچھی لگی ہے، یہ سب کو ہم کہیں گے، سب سے کہیں گے کہ یہ داتا جی سبحان اللہ۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا حاصل کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام جو ہوتے ہیں ان کی تعلیمات نظری تھیوریٹیکل نہیں ہوتی، عملی ہوتے ہیں، عملی ہوتی ہیں، جس بات کو وہ کہتے ہیں اس کو وہ خود کرتے ہیں، جس کو وہ کرتے ہیں اس کی وہ دعوت دیتے ہیں، جس کی وہ دعوت دیتے ہیں اس کو چالو کر کے نافذ کر کے چھوڑتے ہیں، اور اس نافذ کرنے میں جان لگا کر جان کو قربان کرنا پڑے تو کر کے دکھاتے ہیں۔ ہاں سبحان اللہ۔ تو لا ریب فیہ کا دعویٰ قرآن نے کیا نا، اور صحابہ کرام کو یہ اعمال، یہ اصول اور یہ چیز کامیابیوں کو حاصل کرنے کا طریقہ دیا جو نبوی طریقہ تھا، اس کو لے کر صحابہ کرام چلے آگے۔ تو 13 سال 23 سال آپ کی زندگی، 2.5 سال ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اور 5 سال عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے، کل کتنے عرصے ہو گئے؟ 23 جمع 2.5 25.5 جمع 5، 30 سال کے بعد اسلام دنیا کی عظیم سب سے بڑی طاقت اور سپر پاور تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت میں وہ سلطنت روما کو اور سلطنت کسریٰ فارس کو الٹ چکے تھے کہ اس کا وہ اصول جو برتے گئے اس سے اتنی عظیم کامیابی وجود میں آئی دنیا کے لحاظ سے۔ سبحان اللہ، دنیا کے لحاظ سے اتنی عظیم کامیابی آئی، ہاں جی۔ اور جو خلفاء خلیفہ راشد کسے کہتے ہیں جی؟ کوئی تاریخ وغیرہ پڑھ کر کچھ بتا دو، خلیفہ راشد کسے کہتے ہیں؟ خلیفہ راشد کو کہتے ہیں جو جس کے ساتھ محافظ نہیں پھرے گا، خلیفہ راشد کو کہتے ہیں جس کے دروازے پر کوئی دربار نہیں ہوگا،
खलीफा राशिद को कहते हैं कि जो बैतुल माल से इतनी मजदूरी लेगा कि जिस पर उसका उसके खानदान का 2 वक्त का खाना हो सके। हाँ जी, ये खलीफा राशिद होगा। तो इसलिए आखिर तक हजरत अली रजी अल्लाह करम वजहू गालिब अजीम हस्ती कोई मुहाफिज नहीं है। सुबह की नमाज के लिए तशरीफ लाते थे अकेले और घरों पर दस्तक देते देते लोगों को बेदार करते करते मस्जिद पहुंचते थे, कोई मुहाफिज साथ नहीं। बिल्कुल आखिरी दिनों में लोगों ने कहा कि हजरत हालात बहुत सख्त हैं, क्यों खारजी जो थे ना, ये ऐसे लोग थे कहते हम कुरान को समझते हैं, हम दीन को समझते हैं, ये नहीं समझते हैं। यहां तक इनका आखिर में फैसला हुआ कि 3 आदमियों को अगर कत्ल कर दिया, हम हजरत अली रजी अल्लाह को, हजरत अमर बिन आस रजी अल्लाह को, अमीर मुआविया को कत्ल कर दें तो दुनिया इस्लाम साफ हो जाएगी, फिर हमारी हुकूमत कायम होगी। बड़ी मुश्किल से साथियों ने मुहाफिज खड़ा कर दिया, मुहाफिज खड़े कर दिए। एक दिन ने फरमाया मुहाफिजों को, क्या आसमानी खतरों से मेरी हिफाजत करते हो कि जमीनी खतरों से करते हो? तो उन्होंने कहा हजरत हम तो जमीनी खतरों से करते, आसमानी खतरों की हिफाजत तो हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा आप चले जाए, क्योंकि आसमान से वो हिफाजत के फरिश्ते जो आया करते थे वो आज नहीं आए। इशा की नमाज पढ़ के आप घर की तरफ आ रहे कि बच्चों का गौल आगे आया हुआ, शोर बचा रही है और रास्ता नहीं दे रही है, और साथी जो साथ है वो बच्चों को आगे से हटा रहा है। आपने फरमाया कि ए फलाने इन बच्चों को ना हटाओ आगे से, ये नोहा कर रही है, यानी ये रो रही है और फरियाद कर रही है, आखिरी मुलाकात कर रही है और जो है तो जुदाई का आखिरी जो है तो दीदार कर रही हैं, और बस तो घर पर तशरीफ ले आए और सुबह की नमाज के लिए अपनी आदत के मुताबिक जाने लगे। तो जब चले गए थे खारजी अब्दुर्रहमान ने कहा तो 3 खारजियों ने तीनों कदम बना लिया, तीनों पर हमला उस रात में हुआ है। अमीर मुआविया तो आए ही नहीं है और अमर बिन आस जो है तो वो जख्मी हुए, उनकी वफात नहीं हुई है। और हज़रत अली का अजीब वाकया है, एक दीवार गिर रही थी, उसके नीचे बैठे हुए फैसला लिख रहे हैं। आदमी कहता है दीवार गिर रही है, उठे उठे, आप नहीं उठ रहे। आपने इत्मीनान से फैसला लिखा, उस आदमी के हवाले किया, आप उठे इधर हुए, दीवार गिर गई। आदमी कहा दीवार गिर रही थी, मैं आपको कह रहा था, आप नहीं उठ रहे थे। मैंने कहा बरखुरदार जनाब रसूलुल्लाह ने फरमाया था कि तलवार मारी जाएगी, वो तेरे सर पर लगेगी, उससे खून बहेगा, उससे तेरी दाढ़ी रंगीन होगी, इससे तेरी शहादत होगी। मेरी मौत इस दीवार के नहीं जिससे मैं नहीं उठ रहा था। से ये अब्दुल तलवार मारी और सर हमारे पर लगी, और जो है तो वो हस्ती की जो एक जंग में जंगे नहरवान में जो अर्जुन से जंग हुई है, एक जंग में 500 आदमी उनके हाथ से कत्ल हुए हैं, 500 आदमी। हाँ जी, हाँ जी। आपके बहुत मजबूत से मजबूत जो नौजवान आपका जो है ना, उसे मैं कहूँ कि 500 मुर्गियां जमा करो तो 250 मुर्गियों के बाद क्या मेरे लिए चाहिए कि प्यारी लाओ, मैं थक गया हूँ। 500 खारजी आ गई। और ये हजरत अली रज़ी अल्लाह का रिकॉर्ड है कि मैदान जंग में कोई भी सामने आया है जुदा बचकर नहीं गया है सारी जिंदगी। सुभान अल्लाह। तेरे जगह निर्वाण का बड़ा तारीखी वाक़या है। जब जंग खत्म हुई तो आपने खारजी का नाम लिया कि उसको निकाल कर लाओ, उसकी लाश निकालो। सब लोगों ने बड़ी कोशिश की, लाशों को हटाया, नहीं मिल रही। 2-3 बार तक आखिर निकाला गया। कहा इसका एक बाजू नहीं है ना, क्या एक बाजू नहीं है। वहां गोश्त का लोट है कि जी लोट है, उसको खींचो हाथ के बराबर लंबों के छोड़ो, फिर वापस आ गया। फरमाया इसका ये नाम है, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया था कि तेरे खिलाफ लड़ेंगे और वो कत्ल होंगे और उसके नाम का आदमी कत्ल होगा। निशानी उसकी ये होगी, उसका बाजू नहीं होगा, लुंजा, एक बार लुंजा होगा। और मैं इसलिए इसको निकालना चाहता था कि मुझे तसल्ली हो जाए
کیا آپ نے جو میرے بارے میں بشارت فرمائی تھی وہ درست ہوئی. سبحان اللہ جی. تو میرے بھائی یہ ہے کہ بفضل تعالی ہمارے پاس انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ان کامیابیوں کو حاصل کرنے کا جو تقویٰ کا، پرہیزگاری کا، اللہ کی مدد کا اور جو ہے تو خدمت خلق کا جو راستہ ہے جس کے ذریعے سے ہم ان چیزوں کو حاصل کرتے ہیں، تو یہ راستہ ہے ان کو حاصل کرنے کا. ہمارے بزرگوں کی تجارت جی کہ امام رضا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خود نمال کے لے کے نوکر سے کہا کہ اس جگہ یہ تھان سوراخ ہے، آدمی کو دکھانا کہ سوراخ ہے، اس کی 1000 کے بجے 100 اس قیمت کم ہوگی، اس کو دینا 900 میں دینا. مثال ہے نا. جب واپس آئے تو کہا تھان دکھ گیا کہ دکھ گیا، اور نے کہا حضرت ہو افسوس، وہ میں اس کا نہ سوراخ کا بتا سکا نہ قیمت بتا سکا، وہ 1000 روپئے بیچ. اس دن کی ساری آمدن، ساری اصل زر اس دن کے کاروبار کی، اور ساری جو ہے سارا فائدہ آپ نے صدقہ کیا ہے کہ اس کو میں اپنے گھر میں نہیں لاتا ہوں. ایک آدمی کے کپڑا بیچنے میں وہ خطا ہوگی ساتھی سے، تو حج پر آئے تو سارے حج کے مجمع کو ڈھونڈا ہے انہوں نے، اور اس آدمی کو معلوم کیا جو اس کسی بھی کپڑے پہنے ہوا تھا، اور اسے کہا ہے کہ یہ کپڑا آپ نے کہاں سے خریدا؟ جو کی دکان کو بتا کے کہا آپ کے ساتھ وہ ذرا خطا ہو گئی تھی، آپ جو ہے تو اس کپڑے کے پیسے لے لیں اور مجھے دے دیں، یا جیسے بھی آپ چاہتے ہیں. بہرحال اس کو سودے کو میں موقوف کرنا چاہتا ہوں. اور ساری زندگی ستکار کرا 200 علماء کا ان کا مدرسہ تھا جو فقہ حنفی مرتب کر رہا تھا. 40 اس میں مجتہد علماء تھے کہ جو اس درجے کے تھے کہ جو قرآن و حدیث سے خود استعمال کر کے فیصلہ کر سکتے تھے. 160 جو تھے وہ بہت ذہین قابل علماء تھے. ان کے آگے کئی دنوں پاس ہو کر پھر حنفی فقہ کا مسئلہ لکھا جاتا تھا. یہ سارا خرچہ آپ خود ادا کرتے تھے. ہاں جی سبحان اللہ. اور آدمی سوال کرنے کے لیے آتا تھا تو اسے کہتے کہ جا کر خچر کرائے پر لے آؤ. خچر کرائے پر لے آتا تھا. خچر پر کوئی قریب کا سفر ہو تو آپ 6 من 7 من مضبوط پر ڈال سکتے ہیں. اس پر کپڑا ڈال دے تو وہ رخ بتاتے کہ اس رخ پر جاؤ، وہاں کتنا کتنے دیہات ہے، اس کپڑے کو بیچ کر جو ہے تو آؤ پھر مجھ سے بات کرو. اب آدمی رات کو آتا تھا، اچھا خاصا سرمایہ لے کر آئے، کیا تھا تمہارا ہوا تھا ہمارا ہوا ہے. ہاں جی تو کہتا ہے کہ استاجی داکار روزانہ رکھو مزہ. استاجی یہ کہا روزانہ کا میں شروع نہ کر دوں کہ شروع کر دو نا. ایسی عظیم شخصیت ہے. نفس ذکیہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو جہاد ہوا ہے خلیفہ منصور کے خلاف، اس کے سارے فنڈنگ جو ہے انہوں نے کی ہوئی، پیسہ انہوں نے دیا. اور پھر بھی جو ہے تو جس وقت دنیا سے رخصت ہوئے ہیں تو نقد کتنے پیسے تھے جی؟ کپڑے کے کارخانے، کپڑے کی دکانیں تو علاوہ نقد پیسے کتنے ہزار درہم یا دینار سے؟ کسی کو یاد ہے؟ یہ ہزاروں میں تھا. 50,000 سے اوپر درہم یا دینار ہیں، اور ان کی اگر قیمت کو ادا ہے تو آج کل یہ اربوں سے آ کر جا کر خربوں میں جاتی ہے. سونے کی قیمت کے ساتھ خیال سے چاندی سونے کی قیمت لگائے نا، خربوں میں ہی جاتی ہے. تو ان اللہ والوں نے ساری رات عبادت میں لگا کر، سارا دل علم میں لگا کر اتنا کاروبار کیسے کیا شاہ صاحب؟ ہاں جی کہ حضرت وہ آپ کو سبق میں لگے ہوئے ہیں اور 10 تاجر فلانے فیصلوں کے آئے ہوئے ہیں، لیکن ان کو بٹھایا رکھو، کل حاجت کے لیے روانہ ہو، کن کو میرے ساتھ روانہ کر دو. جاتے 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 سارا سودا ہو گیا. ہاں جی واپس آتے دوسروں سے بات کی، سارا سودا ہو گیا. سنا اللہ سے تو 10 گھنٹے پہ آگے کتنا ہونا اس پراپرٹی کے؟ ہاں جی 12 گھنٹے پراپرٹی میں نہیں بیٹھا ہوا تم. اللہ تعالیٰ برکت کرتا ہے. ہاں جی اللہ تعالیٰ روزی کو اتنا آسان کر دیتا ہے کہ جب تک اللہ جل مخرج آج آیا ہو یرزق من حیث لا یحتسب آیا ہوا تو عجیب بات ہے. بس اب آخری بات کو لیتے ہیں. ہاں جی الشیطان یعدکم الفقر ویامرکم بالفحشاء. شیطان جو ہے نا تجھے ڈراتا ہے کہ تو یہ نیکی کرے گا یہ نقصان ہو جائے گا،
لیکن تو اور میں تو تیرے فائدے کا سوچ رہا ہوں، وہ کہہ رہا ہوں، تو اگر دکان میں سچ کہے گا کہ جو آٹا میں لایا ہوں یہ خراب نہیں ہے تو سارا تیرا کیا بیکار ہوا، نقصان تو یہ ہوگا۔ تو اسی جگہ تو ذرا جھوٹ سے کچھ کام لینا صحیح، وہ ڈراتا ہے تقوی پرہیزگاری کے نتیجے میں نقصانوں کے سامنے لانا کر ڈراتا ہے اور انسان کو ترغیب دیتا ہے برائی کی۔ یہ اس کا طریقہ کار ہے، یہ کفر کا طریقہ کار ہے، یہ دنیا کے دانشوروں فلاسفروں کا لیڈروں کا طریقہ کار ہے۔ ہاں جی، واللہ یعظکم مغفرۃ و فضلا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ تو تجھ سے وعدہ کرتا ہے اس بات کا کہ پہلی بات تو تیری اہم ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ سے آخر کی مقصد تو نصیب فرمائے گا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ پاک تجھے برکت والی روزی دے گا، تجھے اللہ پاک برکت والی روزی دے گا۔ ہاں جی، بس آخری واقعہ آپ کو سنا تمہیں، ڈاکٹر کیسر صاحب بیٹھے ہوئے سامنے، کھڑے ہو جاؤ جی ڈاکٹر صاحب۔ اس نے مجھے واقعہ سنایا، اس پر پورا مضمون لکھ کر رسالے میں شائع کیا ہوا ہے۔ اس کا بھائی یہ فصیح کا امتحان دے رہا تھا، اس نے کہا کہ اسے آ کر کہا کہ لالا اس طرح ہے کہ وہ سفارشیں کرتے ہیں اور لوگوں کو پیسے دیتے ہیں، پھر نمبر دیتے ہیں آدمی کو بڑے، اور اس پر آدمی کا داخلہ ہو جاتا ہے۔ تو بات کی ہم نے، وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ 1500 روپے کا 6 سال کا ٹکٹ اگر میرا کر لو، آج کل جو ٹکٹ ہے 10,000 کا، اس زمانے میں 1500 کو ہوتا تھا، کہ میرا ٹکٹ کر لو تو میں تمہیں 25 میں سے 24 نمبر دے دوں گا۔ ان سے بات کرنے کہا کہ برخوردار، میں نے کہا کہ یہ جو ہے تو علماء نے فتویٰ کیا، مفتی نے فتویٰ کیا ہوا ہے کہ آدمی اپنا حق لینے کے لیے پیسے دے رہا ہو تو یہ جائز ہے۔ جیسے کہ برخوردار ایسی بات ہے کہ ہم لوگ صرف سہ چھاننے والے ہیں اور ہم ان فتووں پر عمل نہیں کیا کرتے۔ مفتی صاحبان جتنے بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے سامنے ایک تفصیل کو عرض کروں تو اس پر غور کریں، اپنے پتے پر بھی غور کریں کہ یہ فتویٰ جو ہے یہ لوگوں میں رشوت ستانی کو اور بدجانتی کیوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ یہ فتویٰ بدجانتی اور یہ رشوت کی اور ظلم کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ تو جو معاشیت کی حوصلہ افزائی کر رہا ہو، کیا یہ دوسری شکل اس پر لگائی جائے تو اس کی حرمت نہیں خبر کرے گی؟ غور کرو مفتی صاحب۔ ہاں، ہم تو کوئی بہت ایسے حالات ہو جائیں کہ بہت آدمی بےعزت ہو رہا ہو، عورتوں کی بےعزتی کے حالات ہو رہے ہوں، پھر پیسے دے کر جان چھڑانا ہو سکے، اس پر مقامی لوگ سوچا کرتے ہیں، ان باتوں پر ہم نہیں کیا کرتے۔ تو اس آدمی نے بجائے 24 کیس کو دیے 15 نمبر دیے، اور جب میڈیکل کالج کا داخلہ ہو رہا تھا تو یہ اس کے پاس آیا، بھائی آنکھوں میں اس کے آنسو ٹپک رہے ہیں، اس نے کہا کہ لالا 9 نمبروں پر میں رہ گیا ہوں، وہی 9 نمبر جو ساتھی نے 1500 روپے مجھے دینے تھے۔ میں نے کہا برخوردار چھوڑو اس بات کو، ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات آئیں کہ ڈاکٹر جو ہے تو تیرے آگے کھڑے ہوں، پھر تو یہ برخوردار سے بی اے کرنے کے بعد سی ایس ایس کا امتحان دیا، قابل کا سی ایس ایس کر گیا، ٹریننگ پر 2 سال کی چلا گیا، 4 سال اس کے لگ گئے، اس کے جو کلاس فیلو ڈاکٹر صاحب اس کے 5 سال لگے، پھر 1 سال گول لگا، 6 سال لگے، اور یہ 4 سال کے بعد اسسٹنٹ کمشنر کی نوکری پر آ گیا۔ کہ 2 سال اور لگا کر کلاس فیلو ڈاکٹر صاحبان سے ڈاکٹر بن کر آئے، اور اسپتال میں ان کی ڈیوٹیاں تھی، سوات کے اسپتال میں، تو کہتے ہیں میرا دورہ ہوا، جب میں گیا سارے میرے استقبال میں کھڑے تھے، لالا کو میں خبر ادا کرنے واگوش۔ تو اس مضمون کے میں لکھ رہا تھا، مجھ پر ایک حال تازی ہوا، اور میں نے ایک نظم بھی لکھی ہوئی ہے اس پر، میرے رسالے میں شائع ہوئے، مجھے یاد نہیں ہے، اس پر نظم لکھی ہے جی، لکھی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائی تو تقوی کو، پرہیزگاری کو، اللہ کے تعلق کو ہاتھ پہ لے لے، اس کو کر برت، اور نتائج کو دیکھ، وہ نتائج ایسے تیرے سامنے آئیں گے جیسے یہاں تو سوچ کو بتا ہے روشنی سب پھیل جاتی ہے، وہ نتائج اس طرح تیرے سامنے آئیں گے۔
جی سبحان اللہ جی. اس میں تھوڑی محنت مشقت کرنی پڑتی ہے، آزمائش آتی ہے، اس میں بھی جمتا ہے ڈٹتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات ضرور کر کے دکھاتا ہے. تو یہ سچ بات یہ ہے کہ ہماری یہ دعوت جو ہے تو یہ تصور کے سلسلے کی بیت کے سلسلے کی دعوت ہے. ہم اس تربیت سے آدمیوں کو گزار کر اس سطح پر لانا چاہتے ہیں. اور اللہ کا احسان مجھ پر ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو جو تیار ہوئے، اللہ کے ہمارے سلسلے کی وجہ سے تیار ہوئے، مختلف موقعوں پر افسر بنے ہیں، مختلف جگہوں پر گئے ہیں، اور انہوں نے وزیروں کو جو ہے تو ان کو چکرا کے چھوڑا ہے اور ان کو حق بات منوا کے چھوڑا ہے. تو ایک واقعہ آپ کو سنا دوں گا، بس اس پر دعا کرتے ہیں. اس کے بعد مریض میرا ایک برڈ میں 17 گریڈ کی پوسٹ پر ہو گیا. تو اس کا اس طرح ہو گیا کہ مجھے اس نے کہا، افسر نے، میرے دل افسر نے کہا کہ انٹرویو ہو رہا ہے، اس میں آپ بیٹھ جائیں، اور لوگوں کی لے رہے ہیں، نوکری پر لے رہے ہیں، تو اس میں انٹرویو میں آپ بیٹھ جائیں بطور سلیکشن افسر کے. کہتے میں نے کہا مجھے نہ بٹھائے جی، یہ مشکل کام ہوتا ہے، سفارش جو ہوتی ہے، اتنی پریشانی ہوتی ہے، میں نہیں بیٹھ. نہیں کوئی سفارش نہیں ہوگی، نگران حکومت ہے اور اس میں ہم ٹھیک کام کریں گے. کہتے ہم نے انٹرویو کر لیا. جب انٹرویو کر لیا تو اس میں جو لوگ حقدار تھے میں نے ان کا انتخاب کر دیا. وہ ابھی تو ان کا آرڈر نہیں نکلا تھا کہ نگران حکومت ختم ہو گئی، سیاسی حکومت آ گئی. وزیر نے جو ایک پرچہ بھیجا کہ یہ جو پوسٹ ہے اس پر درجن آدمیوں کو لگایا جائے. تو کہتے وہ افسر نے مجھ سے کہا کہ وزیر صاحب کہتے ہیں آدمیوں کو لگایا جائے، ہم کیا کریں؟ ہم نئی لسٹ بنائیں گے، اس پر آپ دستخط کریں گے. تو کہتے پہلے جو فائل سے دستخط ہو گئے تھے اس پر میرا بھی دستخط تھا، اس نے نئی بنائی، اس جگہ دستخط کرے. میں نے کہا میں دستخط نہیں کرتا ہوں. کہ وزیر صاحب کہہ رہے تھے، کہتا رہے وزیر صاحب، میں دستخط نہیں کرتا ہوں. کہتے کہا کہ ایک آپ کا دستخط رہتا ہے، پبلک سروس کمیشن کا ممبر ہے، وہ حج پر گیا ہوا ہے، ایک اس کا دستخط رہتا ہے. وہ حج سے جب واپس آ گیا، میں نے اس سے بات کی، اس سے آ کر فوراً دستخط کر دیا. تو میں نے کہا وہ تو حج پر نہیں گیا ہوا تھا، وہ تو پکنک پر گیا ہوا تھا. حج تو ایمان سے قبول ہوتا ہے. یہاں تو لات کھانے والا آدمی میرے سامنے بیٹھا کرتا ہے، بھائی آپ کیوں بیٹھے؟ حج تو ایمان سے قبول ہوتا ہے، ایمان کے قبل یہ پکنک ہے، یہ قبول حج نہیں ہے. بعض آدمی سلب ایمان کے حالت میں چل رہا ہوتا ہے، اور سلب اگر نہیں ہے تو وہ ایمان خاصی جس پر اعمال کی قبولیت کا وعدہ ہے، ادا ہو گیا قبول نہیں ہے. یہ بہت تفصیل ہے باقاعدہ فقہی. تو میں نے کہا کہ جب مجھے کارگزاری میں نے کہا خیر عیسیٰ چوبہ مکہ رواد، پہلے بزرگوں نے کہا خیر عیسیٰ جو مکہ، عیسیٰ علیہ السلام گدا جب مکہ گیا، باز آیا دھنور خرباش. عیسیٰ علیہ السلام کا گدا حج کے مکہ گیا، واپس آیا گدا ہی تھا. میں نے کہا میری طرح آدمی جب اس ایمان کے ساتھ جاتا ہے جس میں کوئی تمیز ہی نہیں حق باطل کی، جس میں کوئی تمیز ہی نہیں ظلم انصاف کی، اور حج کر کے آتا ہے، اس کی مثال بالکل اس گدھے کی ہے. کیا پھر مجھے افسر نے کہا کہ وہ تو آرڈر ہم نے کر دیا ہے اور اس کے مطابق جو ہے آپ دستخط کر لیں. آپ خود کا جماعت میں آپ نے کر دیا، سر کی کہا شروع سے جی چھوڑو اس کو. کہتے جن آدمیوں کا حق مارا کیا تھا انہوں نے جا کر کیس کر دیا. کیس کر دیا اور ایک قانون آیا ہوا تھا کہ جو ریکارڈ بھی ہوگا اس کے دینے کے پابند ہے آدمی. ریکارڈ جو ہوگا پابند ہے. تو انہوں نے کہا کہ جس فائل پر یہ سلیکشن ہوئی ہے اس فائل کو لایا جائے. نہ اس کہتے ہیں مجھے بلایا کہ ہمارا پولیس افسر کیا مجھے بلایا کیا کہ آپ نے دستخط نہیں کیا. اس پر نے کہا میں نے دستخط فائل پر کیا، وہ فائل لائی جائے، وہ فائل لائی جائے. تو جج تھا یہ بات ہے، نگران وزیر اعلیٰ بنا ہے بنو والا، کیا نام تھا اس کا جی؟ ہاں جی دسمت، ہاں یہ تھا وزیر، یہ جج تھا. تو جب لائی گئی اس پر دستخط، اس نے کہا اس پر میں نے دستخط کیا، میں نے اس کو چھوڑ کر یہ وزیر کے اس پر انہوں نے اپائنٹمنٹ کی ہے، تو اس پر جو ہے تو اس پر اس کو کہا 200 جج نے اس کو کہا کہ وزیر نہ یری گی، خود نہ یری گی. وزیر سے ڈرتے والے سے نہیں ڈرتے وہ، اور وزیر تو تمہیں نوکری سے نکال نہیں سکتا تھا، تمہاری تبدیلی کر سکتا تھا،
اور تم نے 420 کا کیس کر لیا ہے، میں اب تمہیں نوکری سے ڈسمس کر رہا ہوں، آپ بتاؤ۔ پھر منتیں کر کے سوارشیں کر کے ڈسمسل سے اپنے آپ کو بچایا، لیکن جو حق والے آدمی سے ان کی اپائنٹمنٹ ہوئی، اور وزیر صاحب جو ہے کھلا چینگا، پشتو والے کہتے کھلا چینگا، ہزارے والے کہتے ہیں منہ مغلار، ہاں جی، وزیر صاحب کا جو ہے تو منہ مغلار کھلا چینگا، اور کیا جی واپس۔ جیسے پھر کہا کہ آخر انہوں نے مجھے بدلہ مجھ سے لیا، مجھے تبدیل کیا، لکی بروز کو تبدیل پشاور سے کر دیا، میرے پاس آدمی کا میری تبدیل بطور سزا تبدیلی کر دی۔ میں نے کہا تبدیلی آدمی ہو، جا کر مرکز میں پھر وہ بستر ڈال دو، دن کو ڈیوٹی کیا کرو اور اثر کے بتائے شاہ مرکز کو دیا کرو، کھانا ہی وہاں ملے گا، اپنے پیسے داخل کر دے گا، صبح ناشتہ ملے گا، آرام کی جگہ بھی ہو گئی، کہ کرائے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ نے زندگی وقت کر لیے، کرائے کے مکان کے اب مزے کرو۔ تو کہتے ہیں میں جب بھی جاتا تھا تو گھر میں کوئی نہ کوئی خواب دیکھتا تھا، ڈیوٹی پر میں جاتا تھا کہ عمرے پر چلا گیا۔ اور کہتے ہیں پھر جس وقت آخر میں کوشش کی، پھر پشاور کو واپس کری، چرسدے میں تبدیلی کرائی، تو کہتے پھر کسی گھر میں چار نے خواب دیا کہ وہ عمرے سے مکمل واپس آ گیا ہے۔ تو میں نے کہا برخوردار، جو جہاد میں نے آپ سے کرایا تھا اس جہاد کے نتیجے میں نفل عمرے سے زیادہ بڑھ کر آپ کو ثواب ہو رہا تھا۔ تو اس چیز کی تربیت کے لیے ہمارا یہ خانقاہی نظام ہے جی، اس چیز کی تربیت کے لیے ہم یہ بیت کا سلسلہ اور خانقاہی نظام چلا رہے ہیں، اسی سلسلے میں اجتماعات کرا رہے ہیں۔ اللہ کے احسان ہے، پشاور میں ہماری جو ہے تو 3 خانقاہیں کام کر رہی ہیں، کوہاٹ میں 3 خانقاہیں کام کر رہی ہیں، اور لدھفڑ میں بڑا مدرسہ خانقاہ کام کر رہی ہے، کوہاٹ میں 2 مدرسے ہیں، اس میں خانقاہیں بھی کام کر رہی ہیں، مدرسے بھی ہیں دینی ہیں، اور باقی پورے صوبے مجالس ذکر ہماری ہے، باہر ممالک میں مجالس ذکر ہے، ہاں جی، اور یہ ایک ترتیب پر کام ہو رہا ہے۔ اور ساتھی کہہ رہے تھے لوگ تھوڑے آ رہے ہیں، میں نے کہا کہ تھوڑے آدمی صاحب پریشان نہ ہو، تو جس بات کو ہم بیان کر رہے ہیں اس کو ہر ایک آدمی لینے کی ہمت نہیں کرتا ہے، جو لینے کی ہمت کرتا ہے وہی آئے گا، اور بس یہی ہمارے لیے کافی ہے کہ جو آدمی اس چیز کو لے کر آگے جا کر اس کو چلا رہا ہو، بس یہ ہمارے لیے کافی، اسی کی دعوت آپ کی خدمت میں بھی عرض ہے۔ آج تو میں ایسے بطور مذاق کہا کرتا ہوں کہ تبلیغ بہت ہمارے کام ہے، کہتے ہیں آپ کے پیسے اپنے جیب میں ڈالو، بستر اپنا لو اور ہمارے ساتھ آ کر کام کرو۔ تو میں کہا کر ساتھیوں کہ ہماری خانقاہ کے اصول یہ ہوتا ہے کہ ہماری خانقاہ میں آؤ، بستر بھی میں دوں گا، کھانا ہی میں دوں گا، رہائش کی ضرورت بھی دوں گا، وہاں وقت گزار کے اس چیز کو سیکھیں۔ اور ہے تو اگر آدمی اپنے پاس سے کیا، آدمی آیا میرے پاس ایک آجی ڈاکٹر صاحب میں تو مدرسے میں پڑھانے والا استاد ہوں، میری معمولی تنخواہ ہے، میں تو کرائے کے لیے قرض کے پیسے لے کر آیا ہوں، اگر اس کو میں نے کرائے کے پیسے ادا نہ کیے تو ایک گلا کریں، اور کرائے کے پیسے دینے کے لیے میں تیار ہوں تو پھر تو آنا چاہیے نا جی۔ اللہ کے احسان ہے، یہ ہماری مسئلہ یہی خانقاہ ہے، اور اس میں جو ہے جمعے کو مجلس ہوتی ہے، جمعے کو مجلس ذکر ہوتی ہے، اس میں شامل ہوں، اور اب ہمارا مواد سالہ شائع ہوتا ہے، ویب سائٹ ہے ہمارا، اس پر شائع 3 چھپائی سے پہلے 3 دن شائع ہو جاتا ہے، ساری دنیا سے باقی دنیا سے لوگ ویب سائٹ سے ہی پڑھتے ہیں رسالے کو، یہ اجتماعات ہوتے ہیں ہمارے، اور پھر دوسری چیز کو کیا کہتے ہیں جو بڑی چیز ہوتی ہے، واٹس ایپ۔ ہاں، واٹس ایپ پر جو ہے تو میرے 2000 بیانات ہیں، ویب سائٹ پر جو ہے 2000 بیانات ہیں، ہمارے مولانا صاحب کے بیانات ہیں، اور اس میں جو ہے سلسلے کی کتابیں اس پر اپلوڈ ہوئی ہیں، سلسلے کی اردو فارسی پشتو کی نعتیں اس پر اپلوڈ ہوئی ہیں، اس سے فائدہ لیں، اور کچھ ہمت کر کے ہمارے پاس آئے ذرا۔ یہ ایک دفعہ مجھے خانقاہ کے منتظم نے کہا کہ فلانا ڈی ایس پی صاحب آیا، کہتے ہیں رات خانقاہ میں ہی گزاروں گا، حاجی پور سے آیا، تو میرے کیس کا دورہ ہے، اس کو تو ہوٹل میں سارا خرچہ دیتے ہیں، سب کچھ ہے، چلو خانقاہ میں گزارتے ہیں تو گزارے، خانقاہ تو ہر وقت کھلی یار۔ تو صبح مجھے نے کہا ڈاکٹر صاحب رات کو 2 بجے اس کو ہارٹ اٹیک آیا، وہ تو ساتھی کو جگایا، ساتھی گاڑی میں بٹھا کر لے کے اس کو اسپتال لے گیا، فوری اس کا بندوبست ہو گیا، فوری علاج ہو گیا، آدمی بچ گیا،
اور صحیح سالم چلا گیا جی. تو میرے کیا بڑا افسوس تھا یہ, اس کو پتا تھا کہ ہوٹل میں ٹھہروں گا, میرے ساتھ تو یہ مصیبت ہے بیماری کی, اس لیے خانقاہ آیا تھا. ہاں جی, اس لیے خانقاہ آیا تو آپ اس کو اٹھا کر لے کہ اس کا مسئلہ حل ہوا ہے. یہ خانقاہی نظام امت میں چلا ہے اللہ کے فضل سے. ہاں جی, اور بعض ہمارے کہ ترکیہ میں ابھی بھی بہت کامیاب خانقاہی نظام چل رہا ہے. کہ اردوان کی حکومت اور ترکیہ کے سیکولرزم کو اور تصرف کے حکومتوں کو توڑنا جو ہے یہ خانقاہوں نے کیا ہے. میرا تفصیلی ترکیہ کا سفر ہوا ہے اور میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ان خانقاہوں. ان خانقاہوں نے ایسے آدمی تبدیل کی تربیت کی ہے. یہ اردوان خود جو ہے تو یہ نقشبندیہ سلسلے کی خانقاہ کا تربیت یافتہ آدمی ہے. تو آپ تربیت یافتہ آدمیوں کو آگے میدان میں نکالیں گے تو یہ عظیم تبدیلیاں لائیں گے. ریاض کے میڈیکل کالج میں ہماری جماعت گئی تو میں نے بیان کیا, طلباء کھڑے ہوئے جو نے کہا جی ہم سوال کریں گے آپ سے. تو میں کہا چلو سوال کرو, ہم بیان میں سوال وغیرہ تکلیف نہیں کر. انہوں نے کہا آپ کا کام نامکمل ہے. کیسے نامکمل ہے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کے کوئی سیاسی نظریات نہیں ہے اور اس شعبے کو تبدیل کرنے کے لیے آپ کیا کام کر رہے ہیں, کیا یہ دین کا شعبہ نہیں ہے؟ تو میں نے کہا ماشاء اللہ آپ کا سوال بڑا اچھا ہے. میں آپ سے عرض کروں, ہم جو ہے تو انسانوں کی اصلاح کی دعوت دے رہے ہیں اور آپ اپنی حکومت کے جو لوگ ہیں ان کو ہماری اس تحریک میں نکالے اصلاح کے لیے. جب ان کی اصلاح ہو جائے تو آ کر اپنے نظام کو بدلیں گے. ہماری ترتیب کا مکمل نہیں ہے. جس اصلاح کو لے کر ہم چل رہے ہیں اگر وہ اصلاح آدمی کی ہو جائے تو جتنا دین اس میں آ رہا ہے اس کو نافذ کرے گا, اس کو چلائے گا. تو انہوں نے کہا کہ شیخ اچھی بات ہے, شکر اللہ کا ان کی تسلی ہو گئی ہے. انشاءاللہ صبح کا بھی بیان ہوگا. جی اور یہ ہماری خانقاہ سے رابطہ پیدا کریں جی, یہاں کی خانقاہ سے بھی رابطہ پیدا کریں. مانسرا روڈیال میں خانقاہ بنائی ہم نے, سارا سال کام کرتی ہے. اور جہاں جہاں پر لوگ کام کر رہے ہیں الحمدللہ آنے والوں کو دینی فوائد, صحت کے فوائد, دنیا کے فوائد, مشکلات کے حل ہونے کے فوائد, قسم کے فوائد ہوئے ہیں. اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ اصحابہ اجمعین. یا ولی الاولین یا آخر الاخرین یا ذی القوۃ المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام. وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم. الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وجعلنا منهم واخذل من خذل دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولا تجعلنا منهم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وانت تجعل الحزن سهلا اذا شئت. یا اللہ ہماری پوری امت کے صغیر گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ مجھے حال پر رحم فرما, اپنی پریشانیاں دور فرما, اخراج کو آسان فرما. یا امت کے افراد جسوں میں غریب ہوئے ہیں, دشمنوں کے لڑکے میں, یا اللہ وہاں کی ایمانوں کی حفاظت فرما, ان کی عورتوں کی, بچوں کی, جوانوں کی, بوڑھوں کی حفاظت فرما, مالوں کی حفاظت فرما. یا اللہ دشمنوں کے درجے سے آسان فرما. عالم اسلام میں ہدایت معاف فرما, اپنے تعلق معاف فرما. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت معاف فرما, کے طریقوں کی سنتوں کی محبت معاف فرما. جو لوگ دین کے لیے محنت کر رہے ہیں, تصدیق و تعلیم کے لفظ سے کر رہے ہو, درس و تدریس کے لفظ سے کر رہے ہو, دعوت تبلیغ کے لفظ سے کر رہے ہو, بیت التذکیر کے لفظ سے کر رہے ہو, قتال کے میدانوں میں لڑ رہے ہو, یا اللہ سب کا اخلاص نصیب فرما. سب کے لیے یا اللہ وسائل کا غیر سے بس فرما, سب کی کوششوں کو برابر فرما. ہمارے مجالس میں آنے والے حضرات, موجودہ مجلس والے دوست, سلطہ بیت حضرات, احمد المسلمین, یا اللہ سب کے مال, جان, اولاد, کاروبار, ملازمت, ہر چیز میں برکت ڈال دے. یا اللہ کوئی تنگس ہو تنگسی کو دور فرما دے, پریشان حال ہو پریشانی کو دور فرما دے, مشکلات میں گرے ہو عافیت فرما دے, شادی بے روزگار ہے یا اللہ غیب سے روزگار نصیب فرما دے, کوئی بیمار ہو گھروں میں بیماری ہو یا اللہ غیب سے شفا نصیب فرما دے. یا اللہ اس ملک پر سیاسیوں نے ان کے گروہوں نے لوٹ کر کے سارا پیسہ باہر نکال کر اپنی جائیدادیں بنا دی اور سارے ملک کو یا اللہ مقروض کر کے عوام کے قرضوں پر یا اللہ اس قرض کا بوجھ ڈال دیا. یا اللہ ان کے پیٹوں کو پھوڑ دے, کمروں کو توڑ دے, گردنوں کو مروڑ دے. یا اللہ ان کے پیٹوں کو پھوڑ دے, کمروں کو توڑ دے, گردنوں کو مروڑ دے. یا اللہ ان کو یا اللہ ان کے اس منظر سے یا اللہ ان کا ہٹانے کے فیصلہ فرما دے. یا اللہ ایسے لوگوں کے آگے آنے کا لاکھ پیدا فرما دے جو دین کی محبت والے ہوں, خدمت خلق والے ہوں.
یا اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مسلمانوں کی خاص مدد فرما، یا اللہ غزہ کے مجاہدین کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی مدد فرما، کشمیر کے مجاہدین کی مدد فرما، یا اللہ ہندوستان کے مقابلے پاکستان کی مدد فرما، یا اللہ جتنا فساد ہندوستان میں یا اللہ شادو کیا ہوا ہے، یا اللہ اس فساد کے خاتمے کے حالات پیدا فرما، یا اللہ کے خاتمے کے حالات پیدا فرما، یا اللہ اس کے خاتمے کے حالات پیدا فرما، یا اللہ تبارک و تعالی جو لوگ ابھی بھی یہودیوں کی چیزوں کا بائیکاٹ نہیں کر رہے ہیں، اس کو استعمال کر رہے ہیں، اس کو بیچ رہے ہیں، یا اللہ ان لوگوں کا ایمان مشکوک ہے، ان کے ایمان پر شک ہے، اور یا اللہ یہ لوگ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں، یا اللہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں، کوئی مفتی کوئی عالم میرے ساتھ دعا کر پاس کرنا چاہتے ہیں گناہ کبیرہ کے مسئلے پر، تو آئے مجھ سے جیت گیا تو میں اس کو 2 لاکھ روپے انعام دوں گا، اور اگر نہیں جیت سکتے اس سے مجھ سے تو اس بات کو مان کر اس کو آگے چلاؤ، اور مولوی صاحبان مدرسوں کو بیٹھ کر گٹاگٹ اس رہت اور صحت کو تباہ کرنے والی چیز کو نہ پیو، اور ذرا غیرت کرو، ذرا حیا کرو، ذرا غیرت کرو، اور امت کو غلط تاثر نہ دو، یا اللہ جو بھی نہیں کر رہے ان کا ایمان مشکوک ہے، یہ گناہ کبیرہ میں مبتلا ہیں، ان لوگوں کے ساتھ بائیکاٹ کرنا بھی میرے ذمہ واجب ہے، اگر میں نہیں کرتا ہوں تو یہ گناہ کبیرہ ہے، یا اللہ سے مجھے محفوظ فرما، وصلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد وعلی اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔